پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 17واں سبق 17 لیسن آج ہم شروع کریں گے، اور یہ آج کا لیسن ہے جس کا عنوان ہے رضیہ سلطان۔ آپ نے دہلی میں جتنی سلطنت قائم ہوئی ہے ان کے بارے میں آپ نے تواریخ میں ضرور پڑھا ہوگا، اور دہلی میں جو مسلم ڈائنسٹی خاندان کی شروعات ہوئی ہے وہ غلام خاندان سے ہوئی ہے، جس کی بنیاد جس کے پہلے بادشاہ قطب الدین ایبک تھے، اور اس کے بعد قطب الدین ایبک کے بعد جس نے قطب مینار کی بنیاد ڈالی ان کے داماد التمش، اور التمش کی بیٹی رضیہ سلطان تھی۔ یعنی ہندوستان کی تخت پر پہلی خاتون جو سلطان بنی ہے یہ ہے رضیہ سلطان۔ رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی ملکہ تھیں جو دہلی کے تخت پر بیٹھی۔ وہ دہلی کے بادشاہ التمش کی بیٹی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں میں رضیہ سب سے زیادہ ذہین، محنتی اور ہوشیار تھی۔ باپ نے اپنی زندگی ہی میں اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، یعنی اپنا نائب۔ یعنی التمش نے اپنی زندگی میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری وفات کے بعد، انتقال کے بعد میری سلطنت پر میری بیٹی یعنی رضیہ سلطان اس کی ملکہ بنے گی۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹے عیش پسند ہیں، بیٹے کے علاوہ کوئی اور حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنے آخری دنوں میں چاندی کے سکے پر رضیہ کا نام بھی شامل کر دیا تھا۔ یعنی پوری طرح التمش نے اپنی حیات میں ہی رضیہ کا اعلان کر دیا تھا کہ تخت نشین میرے بعد رضیہ سلطانہ ہوگی۔ اب دیکھیے آگے، التمش کی وفات کے بعد دربار میں وزیر نے جب بادشاہ کی وصیت پڑھ کے سنائی تو ترک امیروں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک عورت دہلی کے تخت و تاج کی مالک ہو۔ رضیہ نے دیکھا تو امیروں سے کہا، میری عورت ہونے پر اعتراض ہے تو میں امن کے خاطر اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں، آؤ ہم سب مل کر اس سے وفاداری کا عہد کریں۔ رضیہ سلطان نے دیکھ لیا ہے کہ جب وہ اس کا وقت آیا تو لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی، ترک کے امیروں نے۔ تو رضیہ نے یہ بھانپ لیا اور اس نے کہا کہ میری عورت ہونے پر اگر آپ لوگوں کو اعتراض ہے تو میں اپنے بھائی رکن الدین کا نام پیش کرتی ہوں، ہم سب مل کر وفاداری کا عہد کریں۔ لیکن حکومت آتے ہی رکن الدین یعنی رضیہ کا بھائی وہ آرام میں پڑ گیا۔ اس کی ماں ایک حاسد عورت تھی، اس نے دوسری بیگمات اور ان کے بچوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ وہ سوتیلی بیٹی رضیہ کو مقبولیت سے جلنے لگی، یعنی اس کی سوتیلی ماں رضیہ سے جلنے لگی، مگر جلد ہی رکن الدین اپنی عیش پسندی اور اپنی ماں کی زیادتیوں کی وجہ سے اس قدر بدنام ہو گیا کہ دلی کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رکن الدین کو کس نے گرفتار کر کے موت کے گھاٹ؟ دلی کے لوگوں نے رکن الدین کا قتل کر دیا۔ دلی کے عوام رضیہ کی خوبیوں اور التمش کی وصیت سے واقف تھے۔ ان میں ایک بزرگ صوفی کاظم الدین زاہد نے رضیہ کے تخت نشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ رکن الدین کے انتقال کے بعد، بھائی کے انتقال کے بعد، یہاں کے لوگوں نے رضیہ کا ہی نام پیش کیا اور ان کو سلطنت پر بٹھا دیا۔ تخت نشین ہونے پر رضیہ نے عہد کیا کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ مردوں سے کم نہیں۔ کیا کہا رضیہ نے تخت پر بیٹھتے ہی؟ کہ میں عوام کی بھلائی اور سلطنت کی ترقی کے لیے کام کروں گی۔ میں اس وقت تک نہیں چین سے بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ مردوں سے کم نہیں۔ لوگ اعتراض کر رہے تھے نا ان کی، مطلب کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ کوئی عورت تخت پہ بیٹھے۔ رضیہ نے تخت نشین کے بعد نہایت بہادری سے مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ وہ فوج کی کمان خود سنبھالتی تھی۔ اس نے بادشاہوں کی طرح قبا یعنی جو لباس ہوتا ہے بادشاہوں کا، وہ لباس
اور کلا یعنی ہاتھ پہ جو لوہے کی پٹی باندھتے ہیں پہنی، اپنے نام کے سکے جاری کیے، سلطنت میں امن قائم کیا، انتظام کو بہتر بنایا، عوام کی خوشحالی کا ہر طرح سے خیال کیا، تجارت کو فروغ دیا یعنی تجارت کو ترقی دی، کاروبار کو، سڑکیں بنوائیں، درخت لگوائے اور کنویں کھدوائے۔ اس نے مدرسے اور سرکاری کتب خانے بھی قائم کیے یعنی لائبریری بھی اس نے قائم کی۔ رضیہ سلطان کو خود بھی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، وہ اچھی گھڑ سوار تھی اور اسے جنگی اسلحوں یعنی ویپنز کے استعمال کا ہنر بھی آتا تھا۔ اس کی حکومت بنگال سے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی اس کی حکومت بنگال سے لے کر اور پنجاب آگے سندھ پاکستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ رضیہ سلطان باقاعدہ دربار لگاتی تھی، اس نے برابری اور بھائی چارے کو عام کیا۔ رضیہ سلطان نے حکومت کے اختیارات کو 40 امیروں میں بانٹا جس سے وہ ملکی معاملات میں مشورہ کرتی تھی، یعنی بنگال سے لے کر سندھ تک حکومت تھی اس کی، تو اس نے نظام کو چلانے کے اس نے 40 لوگوں کا انتخاب کیا، 40 امیروں کا، اور جو بھی کام کرنا ہوتا ان 40 لوگوں کو بیٹھال کے پہلے ان سے مشورہ کرتی تھی۔ اس نے میر آخور کا سب سے بڑا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا۔ اس نے میر آخود کا ایک عہدہ ہوتا تھا اس کے دربار میں، وہ سب سے بڑا عہدہ اس نے ایک حبشی غلام یاقوت اس کا نام تھا اس کو دیا اس نے، کیونکہ وہ ایماندار اور جفاکش تھا، یعنی ایماندار بھی تھا اور محنتی بھی تھا۔ یہ اہم عہدہ اب تک صرف ترک امیروں کو ملتا تھا، یعنی یہ ترک جو رہنے والے امیر تھے ان کو ملتا تھا۔ یہ بات ترک امیروں کو پسند نہیں آئی، انہوں نے رضیہ کو تخت سے اتارنے کی سازش کی اور بھٹنڈا کے گورنر التونیا کو بہکا کر بغاوت کروا دی۔ کیا ہوا؟ وہیں سے بغاوت شروع ہو گئی۔ کب سے؟ جب انہوں نے غلام حبشی کو میر آخود کا عہدہ دیا۔ جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور وہ قید کر لی گئی۔ کس نے قید کر لیا؟ بھٹنڈا کے گورنر نے، کون سے نام تھا؟ گورنر التونیا کو۔ ادھر دلی میں سازشوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور ادھر لوگوں نے کہا کہ وہ تو گرفتار ہو گئی رضیہ، اس کے بھائی بہرام کو تخت پہ بٹھا دیا۔ مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج یہ بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی، اپنی وفاداری کا یقین دلایا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ یعنی رضیہ کی شادی کس سے ہو گئی؟ التونیا، گورنر بھٹنڈا کے گورنر التونیا سے شادی ہو گئی۔ اس نے اپنی غلطی مان لی کہ ہمیں بہکایا گیا تھا۔ اب دیکھیں آگے، اب رضیہ التونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا۔ اب ان کو دلی آنا تھا واپس، تو یہاں تو ان کے بھائی بہرام کو بٹھا دیا تھا۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالفت امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگر اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئیں تو اس کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے۔ چنانچہ بہرام کی فوج، جو کہ بھائی رضیہ کا جو بھائی تھا چھوٹا، بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے میں ہی روک دیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی، اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی، رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلے
اور حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمران تھی۔ یہ سبق یہاں مکمل ہوا رضیہ کے بارے میں۔ رضیہ نے 3.5 سال حکومت کی، لیکن اس 3.5 سال کے عرصے میں اس نے بہت سارے ترقی کے کام کیے، سڑکیں بنوائی، درخت لگوائے، کنویں کھدوائے، مدرسے بنوائے، لائبریری قائم کی، تجارت کو فروغ دیا، لیکن وہ سازش کی شکار ہوئی اور اس کے بھائی سے جنگ ہوتے ہوئے اس کو شکست ہوئی اور قتل ہوئی۔ اب ہم اس کے دیگر ایکسرسائز سوال جواب اس لیسن کے ویڈیو کے پارٹ نمبر 2 میں ہم لوگ کریں گے۔ شکریہ۔